شیخ صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ ہاں میں ایک دو سوال ہے بسم اللہ۔ جیسا وہ اس موضوع پہ سوال سے پہلے ایک ذاتی سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا یہ جو فرد کی آپ نے شروع میں بات کی اور پھر رانا صاحب نے بھی اور نجم صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا، تو اس پہ میرا ایک طالب علمانہ سوال یہ تھا کہ ہم جس طرح فلسفہ اور ان علوم میں یہ پڑھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا تعلق کون کس پہ قربان ہو، یہ شروع سے ایک بحث رہی ہے۔ اور پھر ہم جب سلطنتوں کے دور میں تو عوام کی مثال تو بھیڑ بکریوں کی سی تھی بادشاہوں کے لیے، پھر جب یہ جدید قومی ریاستوں کا دور آیا تو شہری ہونے کا تصور آیا، عوام کو کوئی وہ مل گیا۔ پھر جدیدیت کے دور میں مقصد تھا، پرپس تھا، کوئی آپ کے اوپر کوئی آئیڈیل وہ تھا جس کے لیے آپ جان تک دیتے تھے۔ تو یہ جو ابھی آپ نے جو کچھ بتایا، جتنے آپ نے اسباب، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ مابعد جدیدیت بھی ہے، اس فلسفی نے ایسا بنایا ہے؟ بلکہ جو آپ کی سائبر ایپسٹیم ہے نا، اب ایک لفظ ایجاد ہوگا، سائبر ایپسٹیم۔ جب سے ڈوئل نیشنلٹی کا قانون بنا ہے تو چھوٹے ممالک میں ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفاد کے خلاف محسوس ہونے لگی ہیں۔ جیسے یہاں کا ایک نوجوان ہے، اب وہ ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہے، مطلب اس سے کوئی چیز اب چھپائی نہیں جا سکتی۔ وہ آن لائن بزنس وغیرہ بھی کچھ کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کو کلاسیکی معنی میں وطن کا درجہ نہیں دیتا اپنی نفسیات میں۔ اس کو ہم اخلاقی یا مذہبی نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ اب اس پہ افیکٹو نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جنگ افراد میں تو ہو سکتی ہے دشمنی کی بنیاد پر، اقوام میں نہیں ہو سکتی۔ ایک ریاست اپنی ساخت میں عوام دشمن اگر لگنے لگے، تمام ناکام ریاستیں یا کمزور ریاستیں عوام دشمنی سے بھری ہوئی ہیں۔ اس نئے مظہر نے جنگ وغیرہ کو بھی جیسے دکانداروں کی جنگ بنایا ہے، زمینداروں کی جنگ نہیں بننے دیا۔ زمینداروں کے بھی مفاد ہوتے ہیں لیکن وہ زمین سے وابستگی پہلے ہوتی ہے، اور احساسات میں ایک بایو شادابی ہوتی ہے۔ تو وہ بایو شادابی جو ہے نا وہ غارت ہو چکی ہے۔ اب آدمی پانی سے پیاس بجھ جانے سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار کب سے پانی پیے چلے جا رہے ہیں، اسی سے پیاس بجھے جا رہی ہے۔ تو اب وہ لگا ہوا ہے کہ کوئی ایسی پیاس لگے کہ یہ پانی اس پہ اثر نہ کرے۔ اس طرح کے نظریات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سب وہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کے دیوانگی میں باتیں کر رہا ہے۔ سر جب ہمارے احساسات سکڑتے جائیں گے تو جو عداوت کا جذبہ ہے کیا وہ بھی انسان میں کم ہوگا؟ اور یہ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ ہم انسان خواہش رکھتا ہے نا کہ جنگ نہ ہو، عداوت نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ دعوت ہونا ضروری ہے، لیکن اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کی بنیادی قدر محبت ہو۔ تو رقیب نہیں ہے تو محبوب نہیں ہے۔ تو جو آدمی خود اپنے لیے ضروری اور بامانہ نہ رہ گیا ہو، وہ قوم اور جنگ اور عداوت اور محبت اس کے لیے کیا ہے؟ اب ایک لفظ ایجاد ہوگا، سائبر ایپسٹیم، وہ مابعد جدیدیت کے بھی بات کی چیز ہے، اور وہ نظریاتی ساخت نہیں رکھتی۔ اگلے 10 سال، یہ کوئی بہت لمبے مستقبل بات نہیں کہ آدمی ایک نئی طرح کی کولونیلٹی کا غلام بنے گا۔ ایک نیا کولونیل آرڈر بن رہا ہے، خطے کے اندر بالادستی یا برتری کی جنگ ہے۔ تو اگر یہ ہڈن اسٹیبلشمنٹ کا تصور ہے تو پھر ان ریاستوں کی حیثیت کیا ہے یا کیا رہ جائے گی؟ ریاستیں جیسے ایک گلوبل مال کے چھوٹی بڑی دکانیں رہ جائیں گی۔ سر بالکل سر، سروائیول آف دی فٹسٹ والی سچویشن رہے گی جنگل کی۔ اور فٹسٹ جو سروائیو ہوگا وہ ہیومن نہیں ہوگا، سب ہیومن ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو ان لوگوں سے شکایت رہی جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ملک ہے تمہارا، ہم ہے خواہ مخواہ اس میں۔ تو ان سے ایک تو جو سویلین بالادستی کے جنہوں نے جانے دی، لڑائیاں کی، قید و بند کی صحبت، ان کو تو وہ یہ تھا کہ بھئی تم لوگ اپنا کام کرو، ادھر مالک مت بنو۔ ایک وہ نسل ہے جو 2022 میں ناراض ہوئی ہے، جب عدم اعتماد
تنظیمات وغیرہ، تو ان کو تو کچھ نہیں ہے نا، مطلب نہ ان کو آئیڈیالوجی ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ سویلین بالادستی، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ کے سیاستدان بھی غیر جمہوری نرسری سے پلے بڑے ہیں. اگر اتنے تم جمہوریت پسند ہو نا، تو تحریک انصاف جس الیکشن میں جیتی ہے اسے کالعدم قرار دو. وہ پاکستان کا سب سے زیادہ وہ ریگنگ سے بھرا ہوا الیکشن، اور ایسی ریگنگ اور ایسی دھاندلی تو تصور میں نہیں آئی تھی جو اس کو جتانے کے لیے کی گئی تھی. تو بھائی چلو ان سے کرو، پھر وہاں سے نل کر دو سب کو کہ یہ ادوار پاکستان کی تاریخ سے نکالے جائیں. تو شروع کہاں سے کریں گے؟ وہ تو بات شروع کہاں سے ہوگی؟ پہلا الیکشن پاکستان میں 2013 سے شروع پہلا کر نہیں، وہ تو پھر ملک کی عمران خان کی جیت سے شروع کریں. ہم یہ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت فیئر طریقے سے بنی تھی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی فیئر طریقے سے نہیں آیا پاکستان میں، ایک ہی فیئر. بھائی پہلے فیئر بنتے بھی نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے کہ ہم ڈاکو تم چور، بس ٹھیک ہے چلتے رہو. پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک ہی فیئر الیکشن ہوا 1971 کا، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. شگری صاحب اور رانا آصف صاحب بھی آج کی گفتگو میں شامل ہیں. میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سے قبل جو ہمارا مین چینل ہے آف دا اسکول کا، اس پر جاوید صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، جس میں جاوید صاحب نے پاکستان میں جو جنگیں ہوئیں اس میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہماری رہی، نفسیاتی اعتبار سے، حب الوطنی کی جو ہماری کنڈیشن رہی ہیں، تو وہ آپ ہمارے مین چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. آج OTS ایڈ سینس پہ ہم احمد جاوید صاحب سے جو جنگ نے ہماری نفسیات پہ اثرات مرتب کیے ہیں، اور جو جدید نفسیات اب ہم دیکھتے ہیں، جنگ بھی اب بدل گئی ہے. پہلے جنگ کے ہتھیار اور ہوا کرتے تھے، جنگ کے طریقے اور ہوتے تھے. اب جو جدید جنگ ہے اس نے جدید نفسیات پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں، خاص طور پر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو جاوید صاحب، آپ نے بھی جو پچھلے ہفتے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران جو ہمارے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، اور بڑے بوڑھے سبھی اس کانورزیشن کا حصہ رہے، اور باقی سارے کام ہی معطل ہو گئے تھے، سب لوگ چھٹی پہ تھے اور صرف جنگ کی ہی باتیں ہو رہی تھیں. تو آپ نے اب جو یہ جنگ کا جو پورا صورتحال دیکھا، منظرنامہ دیکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہماری جو نفسیات ہے وہ کس طرح سے اثر قبول کرتی ہے ان چیزوں کا؟ اصل میں ایک چیز سمجھنے کی ہم لوگوں کو، یعنی تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو ایک چیز سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اب ہیومن سائیکی کے جیسے نظام احساسات بدل گئے ہیں، اور اس وقت دنیا صرف دنیا نہیں بدل رہی، آدمی بھی اندر سے بدل رہا ہے. اس کے کچھ اسباب معلوم ہیں، بتائے جا سکتے ہیں، اور کچھ اسباب نامعلوم ہیں اور فی الحال نہیں بتائے جا سکتے. اب آدمی جو ہے وہ اپنے فرد ہونے کو اپنی اجتماعی شناختوں پر مقدم رکھتا ہے. یعنی چاہے وہ اس کے لیے اس کا اہل ہو یا نہ ہو، واقعات کی تشریح جو ہے وہ اخلاقی پیمانوں پہ نہیں ہوتی. تو اب اس کا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرد، یعنی ہر فرد اپنی انفرادیت، اس کو اپنی اجتماعیت پر غالب رکھنے کا عادی ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک اتنی بیسک تبدیلی ہے جو اگر نظر انداز کر دی گئی، یا تاریخ کا موجودہ تاریخ اور جنگوں اور جو ایک جدلیاتی پیٹرن ہوتا ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں، ہم اسے نہیں سمجھ پائیں گے. اب جنگیں دشمنی کا اظہار کم رہ جائیں گی. یعنی جنگوں کے لیے جو پرانی احساسات درکار ہوتے تھے، جنگ شروع کرنے کے لیے بھی اور جنگ لڑنے کے لیے بھی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دشمنی کے جذبات، دشمنی کے احساسات، اور اپنے اجتماعی دفاع
کی اپنا اجتماعی دفاع، اجتماعی وجود کی حفاظت. تو یہ وہ سائیکی تھی کہ جو فرد کو مرنے پہ مائل کر دیتی تھی کہ میری قوم، یا جو بھی عنوان وہ اپنی کلیکٹیوٹی کا قبول کرتا ہو، میرا ملک، میری قوم، تو وہ اس پر اپنے آپ کو نثار کر دیتا تھا، اور اس کے لیے اس کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی تمہارا دماغ خراب ہو کر پاکستان کے لیے اپنی جان دے رہے ہو. تو اس کو اس طرح کے استدلال کا بھی سامنا نہیں تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اس طرح کے استدلال کا سامنا ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو ہمیں جیسے اپنے اندر سے ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایسی جنگ نہیں ہے جس کی آگ میں جا کر خود کو جھونک دوں. یہ واضح فرق نظر آیا ہے دونوں قوموں میں، یعنی ان قوموں کے جارحانہ جذبات بھی مسخرے پن کے ساتھ تھے. تو وہ جینوینلی جارحانہ جذبہ اور غصہ کم از کم ہمارے مشاہدے میں پاکستان میں نہیں آیا، دکھائی نہیں دیا. اور جنگ میں اپنی شرکت اور شمولیت کی ذمہ داری بھی کسی ذہن میں اس طرح نہیں آئی جیسے مثال طور پہ 65 کی جنگ میں آئی تھی. تو اب سب لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ کرافٹڈ تھے، یعنی ہر آدمی اس جنگ کو جس طرح محسوس کرنے میں کمفرٹیبل تھا اس طرح محسوس کر رہا تھا. غصہ بھی کمفرٹ زون میں تھا، اور طنز اور یہ جو مظاہر سامنے آئے. اور دوسرا یہ کہ جنگ ایسی چیز ہوتی ہے، یعنی ملکوں کی جنگ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں منقسم جذبات نہیں ہوتے کسی قوم میں. وہ ایک رنگ کی آگ جل رہی ہوتی ہے پورے افراد قوم میں، اور جس میں وہ نہیں جل رہی وہ اس قوم کا اندرونی دشمن قرار دیا جاتا تھا. واضح نا کہ جنگ ہو گئی، اب ایک جیسے ہمارے جذبے کی سرخ رنگت ہے، تو وہ سرخ رنگ ہر سینے میں سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جس میں نہیں آئے گا وہ غدار ہے، وہ ملک دشمن ہے، وہ دشمن کا جاسوس ہے. یہ جیسے پرانا ایک پورا کلچر تھا جنگ کا تمام دنیا میں، ہمارے یہاں ہی نہیں. کیا اس طرح کی یکسانی، عداوت والی یکسانی، غصے والی یکسانی اور حب الوطنی کے جذبات کی اس طرح کی شدت اور سنگینی میں ایک جیسا اظہار اس مرتبہ نظر آیا؟ مطلب کہیں بھی نہیں، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں. اس کا سبب کیا ہے کہ اس کا سبب اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم جدید ریاست اور اس ریاست کے شہری کے بدلتے ہوئے تعلق کو نظر انداز کر دیں گے اور مارے جائیں گے. اب ریاستیں عارضی پڑاؤ ہیں جہاں ڈوئل نیشنلٹی ایک قانون بن جائے بین الاقوامی. جب سے ڈوئل نیشنلٹی کا قانون بنا ہے تو چھوٹے ممالک میں ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفاد کے خلاف محسوس ہونے لگی ہیں. اگر صاف لفظوں میں کہا جائے تو جیسے یہاں کا ایک نوجوان ہے، اب وہ ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہے، مطلب اس سے کوئی چیز اب چھپائی نہیں جا سکتی. تو وہ ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہے، بلکہ وہ آن لائن بزنس وغیرہ بھی کچھ کر رہا ہے. وہ پاکستان کو کلاسیکی معنی میں وطن کا درجہ نہیں دیتا اپنی نفسیات میں. وہ اپنی انفرادیت کے لیے درکار ایک سازگار ماحول چاہتا ہے جو امیری کے ساتھ ہو، جو فرحت کے ساتھ ہو.
جو آزادی کے ساتھ ہو، تو اس کو جب تک وہ نہیں ملتا وہ سفر میں رہے گا، اور یہ سفر میں اس کا اپنا ملک بھی ایک پڑاؤ ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں سے وہ ترقی کر کے وہ بڑھ کے ترکی چلا جائے، ترکی سے یونان چلا جائے، یونان سے امریکہ پہنچ گیا، بس اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ تو اس کو ہم اخلاقی یا مذہبی نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ اب اس پہ ایفیکٹو نہیں ہے۔ اس کو سب سے پہلے ریکگنائز کریں کہ اب انسان نمبر 1 فرد کو مقدم رکھتا ہے، اپنے آپ کو مقدم رکھتا ہے، یا ایک سٹینڈرڈ سیلف جو ہے اس کو مقدم رکھتا ہے قوم وغیرہ پر۔ دوسرا یہ کہ اب دنیا اتنی پرکشش اور اتنی آسان ہو گئی ہے، ہوتی جا رہی ہے، یا یوں کہہ لینا چاہیے کہ اپنا اتنا آسانی سے حاصل ہونا وہ ایکسپریس کرتی جا رہی ہے کہ اب میرا سارا ذوق اس پہ ہے کہ میں اور دنیا بھی زیادہ، میں بھی زیادہ، دنیا بھی کسی قانون کے بغیر حاصل ہو اور میں بھی کسی پابندی کے بغیر گرو کروں۔ تو یہ ماحول ظاہر ہے اسے کوئی ریاست نہیں فراہم کر سکتی، صرف پاکستان نہیں، کوئی بھی ریاست۔ تو وہ اس سارے بین الریاستی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی جبلی آزادی، اپنے تصور خویشتن یعنی سینس آف آئی ایمنیس، ان دونوں کی حفاظت کے سوا اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ تو ایسے ماحول میں جنگ افراد میں تو ہو سکتی ہے دشمنی کی بنیاد پر، اقوام میں نہیں ہو سکتی، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ ریاستی اسٹرکچر اکثر جگہوں پر، یعنی جہاں معیشت مضبوط نہیں ہے، وہاں ریاستی اسٹرکچر ایسا ہے کہ جیسے اونٹ کو خیمے میں بند کریں۔ ریاستیں اب اونٹ کے لیے خیموں جیسی تنگ ہو گئی ہیں، اور وہ فرد کے جو درکار نفسیاتی وہ ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے نہ وسائل رکھتی ہے، نہ تعلیمی نظام رکھتی ہے، نہ انصاف اور میرٹ پر مبنی کلچر رکھتی ہے۔ تو یہ جو گھٹن ہے کہ ایک ریاست اپنی ساخت میں عوام دشمن اگر لگنے لگے تو تمام ناکام ریاستیں یا کمزور ریاستیں عوام دشمنی سے بھری ہوئی ہیں، ان کا سارا سروائیول عوام دشمنی پر ہے۔ کمزور ریاستیں عوام دشمنی کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو یہ جو بالکل ایک نیا مظہر پیدا ہوا ہے نا، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اس نئے مظہر نے جنگ وغیرہ کو بھی جیسے دکانداروں کی جنگ بنایا ہے، زمینداروں کی جنگ نہیں بننے دیا۔ زمینداروں کے بھی مفاد ہوتے ہیں لیکن وہ زمین سے وابستگی پہلے ہوتی ہے۔ اب یہ جنگ ہے آن لائن کاروبار کرنے والوں۔ جاوید صاحب، اس میں ایک چیز جو آپ نے فرمائی کہ فرد جو ہے اب وہ ہر چیز کو ایک فرد کے تناظر میں ہی دیکھتا ہے، تو آپ نے جیسے فرمایا کہ جو وطن کا کلاسیکی تصور تھا یا جو تہذیب کا تصور تھا، جنگیں ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی بنیاد پر ہوتی تھیں کہ یا تو کوئی تہذیب اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی ہوتی تھی یا کہیں وہ کلیش کرتی تھی کسی کے ساتھ۔ اور پھر جو 20ویں صدی میں وطن کا جو کانسیپٹ آیا وہ بھی ایک آئیڈینٹی کے اوپر کھڑا ہوا تھا، جس میں پھر ہم حق خود ارادیت کی بنیاد پر قومیں تشکیل ہونا شروع ہوئیں۔ تو جب یہ کلاسیکی تصور ہمیں ایک بے معنی ہوتا محسوس ہو رہا ہے، تو پھر اب جو تشکیل ہوگی دنیا کی، تو کیا اس کا پاور اسٹرکچر بھی بالکل الگ ہو جائے گا اور اس کے حوالے کیا ہوں گے پھر؟
اس کے حوالے جو ہے نا اب چیزیں ایبسٹریکشن میں چلی گئی ہیں. جیسے پہلے کرنسی سونا اور اجناس ہوتے تھے، آپ نے پیپر کرنسی بنا کر انہیں سمبولک بنایا اور ایبسٹریکشن میں ڈالا نا کہ 1 روپیہ جو ہے اسے اگر کاغذ کی حیثیت سے ہم بیچنے جائیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو یہ ایبسٹریکشن اب بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آدمی کی ضرورتیں اس کے قابو میں نہیں رہ گئیں. اب آپ کبھی غور کیجئے، یعنی کہ ایک فرد سے لے کر سوسائٹل اسٹرکچرز تک چھان ماریے، ہم ضرورتوں کے حریص ہیں، ہم ضرورتوں کی تسکین یا تکمیل نہیں چاہتے زیادہ، ہم زیادہ سے زیادہ ضرورتیں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو دور ہے یہ ضرورتوں کی پروڈکشن کا دور ہے. یہ ضرورتیں ابھی شمار و مطلب ایک غیر متناہی حد تک اپنا اظہار کریں گی اور اس کے بعد ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک نظام پیدا ہوگا. وہ نظام AI بنائے گی. مطلب یہ کہ جیسے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کائنات کے 10,000 ارب نوری برس وغیرہ کی تصویریں کھینچوں. یہ ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں، اور ان سب کے بارے میں ایک للچائی ہوئی نگاہ جو ہے وہ اسے رواج دیا جا رہا ہے کہ بھیا وہ 80 ارب سال دور ایک سیارہ ہے، اس کا رنگ بہت اچھا ہے، تو یار کچھ ہونا چاہیے. تو جاوید صاحب اس میں پھر ایک چھوٹی سی بات بیچ میں یہ کہ پھر جو تہذیب کا تصور تھا، جو اجتماعیت کا تصور تھا، جو عالمگیریت تھی کہیں کہ ہم مشرقی تہذیب کہتے تھے، مغربی تہذیب کرتے تھے، وہ وائٹ مین برڈن کا تصور تھا، پھر ہمارے یہاں امت کا ایک تصور ہے. تو یہ جو ایک گلوبل جو ایک جو کمیونٹیز کا ایک کانسیپٹ تھا، تو اب اس کو پھر کیا ریپلیس کرے گا؟ وہ میں عرض کر رہا ہوں ابھی تو ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اپنی پوری قوت وجود کے ساتھ، اپنے پورے کھرے پن کے ساتھ اپنی خواہشات میں ہوتا ہے. تو اب خواہشات کو بالکل بدلا جا رہا ہے. اب خواہشات میں اضافہ کرنا زیادہ اطمینان بخش ہے کسی خواہش کے پورے ہو جانے سے. تو اب خواہشات کی بڑھتی ہوئی فہرست یہ ظاہر ہے کہ انسانی دائرے سے باہر ہے. تو اب یہ ڈی ہیومنائزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ڈی ہیومنائزیشن ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا علم کا انبار فراہم کر دو جس کی انسانی ذہن کو نہ ضرورت ہے نہ دماغوں میں اس کی گنجائش ہے. یعنی جو علم مجھ سے باہر خود کو اسٹرکچر کر رہا ہے وہ میرے دماغ کو خودکشی پر آمادہ کر رہا ہے، وہ میرے دماغ کو نکمہ ہونے کے احساس میں مبتلا کر رہا ہے. اور اگلی نسل میں یہ دماغ جیسے ہمارے نظام سے، اعصابی نظام سے بھی نکل سکتا ہے. اس کو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایرا آف ڈی ہیومنائزیشن ہے، اور انسان جن جذبات اور احساسات اور خواہشات ان سے مانوس تھا، یعنی قدرتاً مانوس تھا، اور ان کے سلسلے میں خوش اور غمگین ہونے کے معیاری احساسات رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے تمام احساسات بھی ویل ڈیفائنڈ تھے اور محسوس ہونے کی کیفیت میں بھی ایک جنریلٹی رکھتے تھے کہ غم ہوا تو رو رہے ہیں، خوشی ہوئی تو قہقہ لگا رہے ہیں. واضح ہے نہیں بات؟ تو اب صورتحال ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں
کہ اب ایسی نہیں رہ گئی ہے. اب انسانیت کو مطلب آدمی کی زندگی چلانے کے لیے ضروری اور محدود اور مخصوص احساسات وہ کند ہوتے جا رہے ہیں. ان کو جیسے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے، اور ہم آپ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے کے احساسات اب نہیں محسوس ہو رہے. یعنی ہر آدمی اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے، اور احساسات میں ایک بایو شادابی ہوتی ہے. تو وہ بایو شادابی جو ہے نا وہ غارت ہو چکی ہے. مطلب اب آدمی پانی سے پیاس بجھ جانے سے مایوس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار کب سے پانی پیے چلے جا رہے ہیں، اسی سے پیاس بجھے جا رہی ہے. تو اب وہ لگا ہوا ہے کہ کوئی ایسی پیاس لگے کہ یہ پانی اس پہ اثر نہ کرے. اس طرح کے نظریات پیدا ہو گئے ہیں. یہ سب وہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کے دیوانگی میں باتیں کر رہا ہے. ان خواہشات کو ایک بڑے تصور کی سپورٹ حاصل ہے کہ ہاں واقعی ایسی پیاس ڈھونڈو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کی خواہشات کو آپ کے نظام احساسات سے نکال دیا گیا ہے. اور یہ خواہشیں کچھ ذہنی ورژنس بھی ہوتے ہیں، ذہن انہیں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو آپ کے اندر کوئی ایسی خواہش اب مشکل سے نظر آئے گی کہ ذہن اس کی ترجمانی کرنے پر آمادہ ہو جائے. تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دماغ اور احساسات یہ ڈسکنیکشن میں ہیں. سر جب ہمارے احساسات سکڑتے جائیں گے تو جو عداوت کا جذبہ ہے تو کیا وہ بھی انسان میں کم ہوگا؟ اور یہ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ ہم تو ایک انسان خواہش رکھتا ہے نا کہ جنگ نہ ہو، عداوت نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، یا اس کا نقصان بھی ہوگا یہ جذبہ نہ ہونے نہیں، کی وجہ سے؟ عداوت ہونا ضروری ہے، لیکن اس شخص کے لیے ضروری ہے جو محبت کا جس کی بنیادی قدر محبت ہو. محبت عداوت کے کندھے پہ سوار ہو کے چلتی ہے. تو رقیب نہیں ہے تو محبوب نہیں ہے. اس طرح کی جیسے بہت ساری باتیں ہیں، تو وہ تو آپ کو خالی ہو جائیں گے اگر عداوت نہیں ہے. تو وہ پھر جیسے فیض احمد فیض نے رقیب سے جو لکھی ہے وہی سب رہ جائیں گے. آپ کہ رقیب سے بھی تعزیت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم دونوں اس کے عاشق تھے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کا دکھ بٹاتے ہیں. تو وہ ہو جائے گا. نہیں، اس میں جو دیکھنے کی بات ہے نا، ابھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بات کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آدمی ری سبجیکٹیوائز ہو رہا ہے یا نہیں. آدمی اپنی جنرل سبجیکٹیوٹی میں کو برقرار رکھے ہوئے ہے یا نہیں. اور جتنے احساسات اس میں سے فسق یا خارج ہوتے جا رہے ہیں، ان کی جگہ لینے والی جو چیزیں ہیں وہ احساسات کی نوع سے ہیں بھی یا نہیں. مثال کے طور پہ کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دنیا میں سب سے جو عظیم گھر ہے نا، جو 150 ارب ڈالر میں تعمیر ہوا ہے. اب مجھے کچھ تصور نہیں کہ 150 ارب ڈالر کیا ہوتے ہیں. بس وہ گنتی میں زیادہ ہے نا. 150 ارب ڈالر میں تعمیر ہونے والا گھر وہ گر گیا. ایک اونچا میرے دل پہ لگے گا یار، اب کافی اثر ہوگا. اب بتاؤ، نہ میں نے وہ گھر دیکھا، نہ مجھے 150 ارب ڈالر کا کچھ پتہ ہے.
صرف یہ کہ ایک ایسی چیز جو میرے حصول، میرے دائرے حصول میں کبھی نہیں آ سکتی تھی، وہ میرے اندر خوشی اور افسوس کے احساسات دیتا رہی۔ پھر دوسرا اس میں یہ کہ ہم تعلق کے غیر انسانی پیٹرنز کو قبول کر چکے ہیں یا قبول کرنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ یعنی تعلق کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے کو آپ کے لیے سگنیفیکنٹ رکھے، دوسرے کو آپ کی ضرورت بنائے رکھے، آپ اس کے بغیر اپنے آپ کو بھی محسوس نہ ہو پائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تعلق اور وہ دوسرا اب کہاں رہ گیا؟ مطلب یہ فطرت ہے، آدمی کی فطرت ہے یہ۔ تو تعلق کے چھوٹے چھوٹے مظاہر جو روزانہ کی بنیاد پہ بدلتے رہتے ہیں اور گڈمڈ ہوتے رہتے ہیں، صبح غصہ آ گیا، دوپہر کو محبت پیدا ہو گئی، اس طرح کے، وہ نظام تعلق یا میرے اندر میرے احساسات میں وہ ندی بہہ رہی ہے جس کے بلبلے ہر وقت بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ خلا نہیں ہے۔ تو جو آدمی خود اپنے لیے ضروری اور بامعنی نہ رہ گیا ہو، جو اپنے لیے ایبسٹریکٹ ہو گیا ہو، جو اپنے کو محسوس کرنے سے عاجز ہو چکا ہے، وہ قوم اور جنگ اور عداوت اور محبت اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس بات کا خطرہ ہمیں اس میں فوراً فائدوں کی طرف نہیں لپکنا چاہیے کہ دیکھ نہیں رہے اے آئی نے یہ مسئلہ حل کر دیا، وہ مسئلہ حل کر دیا، وہ تو کر ہی دیا، چلو ہم نے شکریہ ادا کیا۔ اب وہ کس قیمت پہ حل کر رہی ہے؟ وہ قیمت ابھی ظاہر ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے اسے محسوس ہوگا، جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے وہ کرو، مزے کرو۔ دوسری ایک جیسے عرض کر رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کا کانٹیکسٹ مذہبی بنا دیا گیا ہے، یعنی ہماری اور ان کی روایتی دشمنی مذہبی بنیاد پر ہے، ہندو کے نزدیک بھی، مسلمان کے نزدیک بھی، مطلب پرانا سارا دیکھ لیجیے آپ۔ تو ہم گویا ہندو سے نفرت کرنا اپنا فریضہ سمجھے بیٹھے تھے، ہندو مسلمانوں سے نفرت کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھے بیٹھا تھا۔ یہ نارمل سائیکالوجی تھی، یعنی ڈسٹرکٹیو اور ایول ہونے کے باوجود ہوتا کیا تھا کہ میں ایک ہندو ہے وہ سچا ہندو رہنا چاہتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ سچا مسلمان رہنا چاہتا ہے، اور تاریخ کے بعض تجربات کے نتیجے میں یہ دشمنی ایک دوسرے سے پیدا ہوئی جس کی اساس غلط فہمی پر ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ اچھا مسلمان جو ہے وہ ہندو سے معاشرت پیدا کرنے میں بے مثل ہوتا ہے، ہندو بھی اپنے آپ کو ہندوازم کے سچے اخلاقی معیار پہ رکھنے میں سنجیدہ ہے، تو وہ مجھے ناپسند کرنے کے باوجود میرے ساتھ حسن معاشرت کا تعلق رکھتا ہے۔ اور آپ کی یہ جو سب کانٹیننٹل تہذیب ہے یہ اس کی بہترین مثال تھی کہ ہندو آپ کا پانی نہیں پیتے تھے، لیکن یہ کہ آپ کی ہر ضرورت پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ سمجھیں نا، تو آدمی ذرا سا پیچیدہ سا ایک وجود ہے، آپ جو وجہ عداوت ہے تو آپ اس کو ٹرانسینڈنٹلائز کرتے ہیں یا نہیں، یہ انسان ہونے کی پہچان ہے۔ تو سر مطلب یہ جو ہم سیلف اینڈ ادر کے بارے میں تھیریز پڑھتے ہیں کہ قوموں میں جو لڑائی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ تم نے اس کو اپنا غیر ڈکلیئر کیا ہے۔ تو اب تو ہمیں جدید نفسیات میں نظر آتا ہے کہ اس غیریت کو، دوئی کو ختم کرو اور انسانوں کی جو وحدت ہے اس کو بحال کرو۔
آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ جو چاہے وہ ایول ہی آئیڈیا کیوں نہ ہو، نفرت کا، دعوت کا، وہ اگر برقرار رہے تو ہم اپنی آئیڈینٹیٹیز کو برقرار رکھتے ہوئے زیادہ بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ نہ محبت اپنے نفس کے لیے، نہ دشمنی اپنے نفس کے لیے۔ اللہ سے تعلق کی تفصیل فراہم کرنے والی تمام روایتیں اس پہ متفق اچھا، صحیح۔ کہ نہ محبت اپنی وجہ سے، نہ نفرت اپنی پسند سے۔ تو جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اور یہ پورا دین کا خلاصہ ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ تو آپ سمجھیں جی، نا، تو جو اس کو کوالیفائی نہیں کر پاتا وہ درندہ بنتا ہے بغض میں۔ لیکن سر ہمارا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ ہم اس کو کوالیفائی کر کے ہی انڈیا سے لڑ ہاں، رہے ہیں، انڈیا والے ہم وہ سے ظاہر لڑ ہے۔ رہے ہیں۔ دیکھیں، شیطان کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے ہمیں بہکانے کے لیے۔ شیطان ہمارے پاس بزرگوں کی شکل میں آئے گا، ورنہ تو ہم فوراً بچ جائیں گے کہ شیطان آ رہا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو کلمات کی پناہ لینے کی ضرورت ہے، لفظوں کے معانی کو مسخ کر کے اس لفظ کو اپنی پناہ بناتے ہیں۔ اور یہ خیر ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم نے خود بھی ان لفظوں کو کلیشے بنا دیا، ان کے معنی منجمد ہو چکے ہیں، اس سے یہ ایلیمنٹ فائدہ اٹھاتا ہے۔ بغض للہ کسے کہتے ہیں؟ اب ہمیں کیا معلوم کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں واقعی تو مرنے پہ بھی تیار ہے، مارنے پہ بھی تلا ہوا۔ تو اس طرح جیسے ایک کیاس سا پیدا ہو جاتا ہے اس سائیکی میں جو گاڈ سینٹرڈ ہے۔ پھر اللہ سے تعلق اتنا مبہم، اتنا غیر متعین، اتنا غیر شخصی، اور اتنا جارحیت کا طلبگار بن کے رہ جاتا ہے کہ ہم پیڑ کو بھی محبت سے نہیں دیکھتے، مگر پیڑوں سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ پھر وہ نظر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ ہم ایک دو سوال ہے بسم اللہ۔ اجازہ صاحب، اس موضوع پہ سوال سے پہلے ایک ذاتی سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ ماشاءاللہ جس موضوع پہ ہی بات کرتے ہیں، فلسفہ، مذہب، نفسیات، ادب، میں نے جن موضوعات پہ آپ سے اور ویسے جو آپ کی، تو آپ ماشاءاللہ اتنے ارے یار کلیئرٹی کے میرے ساتھ، بارے میں نہیں میں آپ سوال کو تو ایسے ہیں۔ ایک راز جاننا چاہ رہا ہوں طالب علم کے طور پر۔ تو یہ کیا کثرت مطالعہ ہے، کثرت غور و فکر ہے، کوئی وہابی ہے آپ کو حاصل؟ کیا وہ وہابی؟ وہابی اچھا، وہابی، اچھا۔ وہابی وہابی ہے۔ اچھا چلے ٹھیک۔ اچھا، یہ جو ابھی فرد یہ اور سوال بھی آپ نے جنگی نفسیات کے تحت ہی کیا ہے۔ ہاں نہیں اپنے میں نے کہا کوئی چلے بہرحال۔ اچھا، یہ جو فرد کی آپ نے شروع میں بات کی، اور پھر رانا صاحب نے بھی اور نجم صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا، تو اس پہ میرا ایک طالب علمانہ سوال یہ تھا کہ ہم جس طرح فلسفہ اور ان علوم میں یہ پڑھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا تعلق، کون کس پہ قربان ہو، یہ شروع سے ایک بحث رہی ہے۔ اور پھر ہم جب سلطنتوں کے دور میں تو عوام کی مثال تو بھیڑ بکریوں کی سی تھی بادشاہوں کے لیے، پھر جب یہ جدید قومی ریاستوں کا دور آیا تو شہری ہونے کا تصور آیا، عوام کو کوئی وہ مل گیا۔ پھر جدیدیت کے دور میں مقصد تھا، پرپس تھا، کوئی آپ کے اوپر کوئی آئیڈیل وہ تھا جس کے لیے آپ جان تک دیتے تھے۔ تو یہ جو ابھی آپ نے جو کچھ بتایا، جتنے آپ نے اسباب، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ مابعد جدیدیت بھی ہے، اس فلسفی نے ایسا بنایا ہے؟ بلکہ جو آپ کی سائبر ایپسٹیم ہے نا، اب ایک لفظ ایجاد ہوگا، سائبر ایپسٹیم، وہ مابعد جدیدیت کے بھی بعد کی چیز ہے، اور وہ نظریاتی ساخت نہیں رکھتی، وہ ایک چین آف ہیپننگس ہے۔ تو اس کو سمجھنا، سمجھانا، یا کہیں اس کو ڈیفائن کرنا یہ ممکن نہیں رکھا گیا۔ تو اب صرف چیزیں ہوں گی، ہوتی رہیں گی،
اور ہم چیزوں کے ہوتے رہنے کے فلو میں اپنے آپ کو جیسے کھپائے رکھیں گے. ہم جتنا چیزوں سے ہم آہنگی کے قابل رہیں گے اتنا ہم آرام سے رہیں گے یا کامیابی سے رہیں گے، اور جتنا ہم چیزوں کے شرطے وہ ایونچوئلائزیشن سے دور رہیں گے اور ہیومن اقدار وجود وغیرہ پر اصرار کریں گے، اتنا ہی چیزیں ہمیں روندتی ہوئی چلی جائیں گی، اور وہ اس طرح روندے گی کہ ہم اپنے اعتراف شکست پر مجبور ہوں گے. یہ وہ تصویر ہے جو اگلے 10 سال میں زیادہ واضح ہونے کی امید ہے. اگلے 10 سال، یہ کوئی بہت لمبی مستقبل کی بات نہیں، کہ آدمی جو ہے وہ ایک نئی طرح کی کولونیلٹی کا غلام بنے گا. ایک نیا کولونیل آرڈر بن رہا ہے. اس کولونیل آرڈر کو چلا کون رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے. یہ جو ساری اب جو سارا دور آئے گا نا، امریکہ ہو یا بھوٹان ہو، یہ سب ایک ہڈن اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہوں گے. تو اب یہ بات جو ہڈن اسٹیبلشمنٹ کی بات، یہ بات 1950 سے چل رہی ہے، اور یہ بات جیسے علمی طور پر قابل توجہ نہیں قرار دی جا رہی تھی، لیکن اب یہ بات علمی طور پہ قابل مباحثہ ہے کہ ایک ہڈن اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کچھ نہ کرو، اس میں سریت نہ پیدا کرو. اب آپ کا معلم، آپ کا پیر، آپ کا دوست، اور آپ پر آپ سے زیادہ اختیار رکھنے والا یہ موبائل فون میں آ جائے گا. یعنی ہاں، یہ آپ کو آپ پر منکشف کرے گا، اور یہ آپ سے خود آپ کو جتنا منوانا چاہے گا منوائے گا، اور آپ اس کی پابند ہوں گے. یعنی میں کیا ہوں کا ہر جواب اس میں موجود ہے، دماغ میں نہیں موجود. ابھی کر کے دیکھ لیجئے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا ہیں تو آپ اپنا بتائیں گے کہ میں کیا ہوں، اور اسی میں یہاں پوچھ لوں گا کہ شگری صاحب کیا ہیں، بہت بہتر بتائے گا. تو وہ تو جیسے سیرت شگریہ وغیرہ کچھ لکھ دے گا. نہیں سر، شروع ہو گیا ہے. چیٹ جی پی ٹی پہ میں نے اس طرح کی کچھ چیزیں لکھوائیں تو وہ اتنی حیران کن تھی کہ میں اپنے بارے میں وہ سب نہیں لکھ سکتا تھا، نہ سوچ سکتا تھا. تو اس میں جو فرد والی بات ہے، اس میں ہم اگر اس طرف آئیں کہ جو کلیش ہے ملکوں کا، تو اسٹیٹ کی جو اینٹیٹی، اس کو آپ نے کہا کہ وہ تو اس کا اس میں اس کی نئی صورت گری ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، لیکن ہمیں بظاہر تو اب ریاستیں ہی لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں نا. ریاستیں ہی لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو ان کا جو ریاستوں کا آپس میں لڑنا ہے، یہ پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب جیسے کولڈ وار کا جو پورا وقت تھا، ہمیں لگتا تھا کہ دو نظریات آمنے سامنے ہیں. اب جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی ایک وار ہے، جو ٹریڈ کی وار بھی ہے اور وہ انفلوئنس کی وار بھی ہے. پاکستان انڈیا میں بھی کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی خطے کے اندر بالادستی یا برتری کی جنگ ہے. تو اگر یہ ہڈن اسٹیبلشمنٹ کا تصور ہے تو پھر ان ریاستوں کی حیثیت کیا ہے یا کیا رہ جائے گی؟ ہاں بالکل. ریاستیں جیسے گلوبل مال کے چھوٹی بڑی دکانیں رہ جائیں گی. یعنی ریاستوں میں توازن یا تقابل کا جو پرانا معیار ہے وہ بالکل بے معنی اور ان ایفیکٹو ہو کے رہ جائے. ممکن ہے بھوٹان امریکہ سے بڑی طاقت ہو، یہ آپ دیکھتے جائیے گا. اب ریاستیں جو ہیں نا وہ لمیٹیشنز فار وہ ہیں، مطلب کہ وہ آئیڈینٹیٹی کی ضرورت ہے، ایک سپرفیشل عارضی یا لیگل آئیڈینٹیٹی کی ضرورت ہے کہ بھئی میں تم انگلینڈ کہاں سے آئے ہو، تو اب مجھے بتانا ہے کہیں سے تو آیا ہوں، تو وہ بس ریاست ہے جہاں سے میں آیا ہوں.
یہ آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں یہ دیکھ لیں گے تو ریاستیں بس جیسے گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ 12 نمبر گھر میں رہتے ہیں، ہم 15 نمبر گھر میں رہتے ہیں، تو یہ حیثیت رہ جائے گی. تضادات اور تصادم کی ساری صورتحال ابھی اور بڑھے گی، اور بہت ہی ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی جنگ کوئی ہو جائے، آخری عالمی جنگ ہو جائے. یہ سب ممکن ہے، لیکن یہ سب جنگیں نفرت کی بنیاد پر نہیں ہوں گی. یہ سب جنگیں وسائل پر قبضے کے لیے ہوں گی. جیسے قبائلیوں میں جنگیں ہوتی تھی افریقہ وغیرہ میں سونے کی تلاش پہ، لاکھوں آدمی مرے ہیں امریکہ اور افریقہ میں. تو اب وہ سونے کی تلاش میں جنگیں ہوا کریں گی. اس کے پیچھے کوئی وجہ جنگ نہیں ہے، یعنی جنگ کی جو وجہیں ہیومن ہوتی تھیں وہ نہیں رہ جائیں گی. ان کو صحیح اور غلط ہونے کے معیارات کی اپلیکیشن ان پر نہیں ہو سکے سر گی. بالکل سر، سروائیول آف دا فٹسٹ والی سچویشن ہاں رہے گی سر، بالکل جنگل کی. سروائیول آف دا فٹسٹ. اور فٹسٹ، اگر فٹسٹ جو سروائیو ہوگا وہ ہیومن نہیں ہوگا، سب ہیومن ہوگا، نہیں، وہ یہ فون ہوگا. ہوموڈیوس کو جو اب بات کرتے ہوں. سر ایک سوال میرا یہ تھا کہ کچھ ہم چپکلی اپنے معاشرے کے اندر بھی محسوس کرتے ہیں. اب جیسے کہ مجھے کوئی ریاست سے خاص لگاؤ محسوس ہوتا نہیں ہے، تو اب جنگ ہوتی ہے تو میں اس پر کوئی لطیفہ کرتا ہوں، ہنستا ہوں، اور ایک مجھے نا تو تھیٹر آف ایبسرڈ والی سچویشن لگتی ہے کہ بس یہ فضول میں لڑے جا رہے ہیں پاگل لوگ. لیکن اب ہمارے ہی معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ریاست پر بہت محبت بھی کرتے ہیں، ان کو جیسے ایمانی کیفیات کا نزول ہوتا ہے ان پہ، تو وہ مجھے دیکھ کے ناراض اور نالاں ہوتے. تو اب یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال میں اس میں ہم کیسے توازن برقرار رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بدلتی ہوئی صورتحال کا ثبوت ہے، ورنہ جو محب وطن ہے وہ آپ پر فائر کرتا، ناراض نہیں ہوتا. 65 میں اگر کوئی مذاق اڑا دیتا نا تو وہ گیا تھا، یعنی اس کو عوام پتھروں سے اور چھریوں سے مار دیتی. تو اب آپ کو کم از کم وہ منہ پھیر کے بس چلا جاتا ہے، زیادہ اور تو کچھ نہیں کرتا. کامنٹ کر دیتے فیس بک پہ آ کے. ہاں، اور 2 دن بعد پھر مسکراتا ہوا آ جاتا ہے، یا دل نہیں لگ رہا. تو اس طرح کے لیکن جو صاحب اس میں ایک جو نجم صاحب جس طرف بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ نا ہمارے ہاں لوگوں کو ان لوگوں سے شکایت رہی جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ملک ہے تمہارا، ہم ہے خواہ مخواہ اس میں. تو ان سے ایک تو جو سویلین بالادستی کے جنہوں نے جانے دی، لڑائیاں کی، قید و بند کی صحبت، ان کو تو وہ یہ تھا کہ بھئی تم لوگ اپنا کام کرو، ادھر مالک مت بنو. ایک وہ نسل ہے جو 2022 میں ناراض ہوئی ہے، 2022 میں ناراض ہوئی ہے جب عدم اعتماد وغیرہ. تو ان کو تو کچھ نہیں ہے نا، مطلب نہ ان کو آئیڈیالوجی ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ سویلین بالادستی. تو اس کا کیا علاج ہے؟ نہیں، وہ جیسے ہماری قوم کا جیسے تجزیہ کرنے کا جو تجزیہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کلٹ بنائے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ کلٹ ڈاکوؤں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ صوفیوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو شخصیت پرستی ہمارے خمیر میں گندھی ہوئی ہے. تو ایک شخصیت اگر یہ دکھا دے، اب ایک ہماری سائیکی ایک فوج کے آگے جو کھڑا ہو جائے اور جھکنے سے انکار کر دے تو بس وہ ہیرو ہے، وہ پاکستان کا نجات دہندہ ہے. دیگر چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ یا یہ کہیں سلطانہ ڈاکو نے بھی سر نہیں جھکایا تھا انگریز کے آگے. پھانسی پہ لوگ ہنستے ہوئے چڑھ گئے، معافی نہیں مانگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہی سب کوالیفیکیشن ہو تو یہ تو قبائلیوں میں ہم سے بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ نہیں سمجھ، ہمارے کچھ بہت زیادہ جیسے سب ہیومن تعصبات ہیں، اپنے
اوپر اعتماد کے جو اسباب ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور قومی زندگی میں فرد کے کردار کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یعنی ایک عام آدمی اپنی قومی زندگی میں ایک فعال پرزے کے طور پہ شریک رہتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، تو وہ فعال پرزہ بن کے رہنے کا تجربہ بھی ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جیسے ایک خلا سا بہت بڑا ہے، اس میں ایک کنکر آ کے گرتا ہے تو یہ کنکر کو ہمالا کہنے لگتے ہیں کہ کنکر سے بھر گیا۔ تو یہ جو ایک رومانٹسزم ہے اور شخصیت پرستی ہے، یہ پہلے بھی بھٹو اس شخصیت پرستی کا موجد ہے یہاں۔ جیسے یہ شخصیت پرستی گاندھی جی وغیرہ کے ساتھ بھی ہوئی یا نہیں؟ اچھا، اس کی کیا وجہ؟ یا نہرو کے ساتھ، حالانکہ ان کے بڑے کام اس کا سبب خیر ہندوستان کا سائز بھی ہے کہ وہ کئی تہذیبوں، کئی نظریات کا مجموعہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں ان کے جو ہیرو، وہاں شیعہ اور سنی کشمکش ہندوؤں میں زیادہ ہے۔ وہ راون کہیں ہیرو ہے اور کہیں ویلن ہے، اب اس حد تک جہاں ہو تضادات، تو اس میں وہ مذہبی بنیادیں بھی تھیں، علاقائی بنیادیں بھی تھیں، کہ ان کے مقامی ہیروز کی ایک بہت بڑی قطار تھی۔ تو جو لوگ اپنے مقامی ہیروز کی قدر کرتے ہیں وہ میٹا ہیرو بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ سر وہ ہمارا تو وہ حال ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔ تو کوئی ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے سو کالڈ آزادی کے لیے تو قوم تو اس کے پیچھے لگتی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، ایک آدھ مہینہ گزر جانے دینا تو زیادہ لوگ ڈریں گے کہ یہ نہ آ جائیں۔ لیکن مجھے سخت صدمہ ہے اپنی قومی دانش اور اپنی حصے قومیت پر، کہ وہاں ایسے آدمی کو مینڈیلا سمجھا جا رہا ہے۔ سر نواز شریف صاحب کو بھی تو مینڈیلا سمجھا بلکہ کہا گیا ہے، تو بس یہی ہے سر، دو چار مرسی اور بھی ہیں۔ نہیں وہ الگ ہے، لیکن وہ تو اس وقت بھائی میں نے تو اس پہ پلے لکھا ہے، شیراں دے کیا ڈیرا، ہٹی، ہاں تو ہاں شیرا دا ڈیرا۔ ہاں تو وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پولیٹیکل کلچر جیسا بن چکا ہے، کسی بھی جماعت کا حامی اور کسی بھی سیاستداں کو اپنا لیڈر ماننا، یہ انسان اپنی توہین کرے گا۔ پھر جیسا چوکیدار ہی رہ جائے گا ہمارے پاس، پھر چوکیدار ہی رہ جائے گا جس کو نہیں، اس ماحول میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں تو اس ماحول میں بس ایک ٹرمپ کا دل سے جو شکریہ میرے نکل رہا ہے وہ ٹرمپ کا ہے۔ ٹرمپ نے آپ کو بچا لیا، ہندوستان کو بچا دیا۔ ابھی یہ جذباتی قوم سمجھی نہیں، کہاں کی فتح وغیرہ، 4 دن میں کوئی جنگوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سر آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے فرمایا نا کہ کسی لیڈر کی طرف دیکھنا اس وقت کوئی احمقانہ سی بات ہے، تو اب یہ دیکھنے والوں کو بتائیں تو پھر کریں کیا؟ جیسے شکری صاحب نے کہا کہ اگر آپ سیاستدانوں کی پشت پناہی نہیں کریں گے، ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو سیاستدانوں کے ساتھ اگر قوم کھڑی نہیں ہوگی، جس سیاستدان کو بھی وہ پسند کرتی ہے، تو پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہی قابض رہیں گی ملک پہ۔ تو آپ کے سیاستدان بھی غیر جمہوری نرسری سے پلے بڑے ہیں۔ اگر اتنے تم جمہوریت پسند ہو نا، تو تحریک انصاف جس الیکشن میں جیتی ہے اسے کالعدم قرار دو۔ وہ پاکستان کا سب سے زیادہ وہ ریگنگ سے بھرا ہوا الیکشن تھا، اور ایسی ریگنگ اور ایسی دھاندلی تو تصور میں نہیں آئی تھی جو اس کو جتانے کے لیے کی گئی تھی۔ تو بھائی چلو ان سے کرو، پھر وہاں سے نل کر دو سب کو۔
کہ یہ ادوار پاکستان کی تاریخ سے نکالے جائیں. تو شروع کہاں سے کریں گے؟ وہ تو بات شروع کہاں سے ہوگی؟ پہلا الیکشن پاکستان میں 2013 سے شروع پہلا کر نہیں، وہ تو پھر ملکی عمران خان کی جیت سے شروع کریں. ہم یہ 2018 کہتے سے ہیں عمران خان کی حکومت فیئر طریقے سے بنی تھی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی فیئر طریقے سے نہیں آیا پاکستان میں. ایک ہی فیئر بھائی پہلے فیئر بنتے بھی نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے کہ بتاتا ہوں. ہم ڈاکو تم چور، بس نہیں، ٹھیک ہے چلتے رہو. پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک ہی فیئر الیکشن ہوا 1971 کا، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. ہاں، تو پاکستان کسی بھی فیئر الیکشن کا متحمل ہی نہیں ہے. اب یہ سب آپ کی دانش ہے. دیکھیں کیا دانش ہے، ماشاء اللہ. لیکن جاوید صاحب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2013 پہ تو الزام تھا آروس کا الیکشن ہے، 2018 پہ تھا RTS کا الیکشن بیٹھ گیا، 2024 میں کیا الزام ہے؟ فارم 47. تو 2008 کا الیکشن ابھی یعنی جو آخری ہمارا جو بدبخت کیا عامر ڈکٹیٹر جس نے قوم کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے پہلی جمہوریہ حکومت، اس پہ تو کوئی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی نا. تو وہ 2008 کے الیکشن جو ہے وہ شفاف ہے. اس کے بعد 2013 سے شروع کرے. بس 2013 میں کون آیا تھا؟ نواز میاں شریف صاحب آئے. 2008 کے الیکشن میں غاصب نے جو ہے وہ قبضہ بھی کیا تھا اور NRO بھی کیا تھا جس الیکشن سے. NRO یہ دیکھیں نا، اب یہ ہمارے ہاں ابھی تک NRO کو گالی بنایا ہوا ہے. اب جس قوم کے اندر یہ چیز آ جائے تو وہاں پھر وہی ٹھیک. اب یہاں یہ کہ بھائی اس میں یہ کہ عوام کی پوری رائے ایک غیر سیاسی اتحاد کے ساتھ فوج کو بیرک میں بھیجے، عزت سے، بہت ان کو نشان حیدر پہنا کے تو شہادت بھیج دو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. پھر سیاستداں خود ہی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے تو شریف آدمی سیاست کی طرف متوجہ ہوں گے. آج کل سیاست جو ہے وہ بہت سرمایہ چاہتی ہے اور ٹیلنٹ نہیں دیکھا. سرمایہ تو دنیا بھر میں سیاست چاہتی ہے، ہمارے تو مسئلہ اور پیچیدہ ہے نا. ہاں، ہمارے یہاں برادری یہ وہ، آپ ایک کام، بھئی ہر کام یکلخت تھوڑی ہو سکتا ہے. ہر کام کچھ اسٹیپس لینے کے بعد ہوتا ہے. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ یہ قوم ہر شہر کے بڑے میدان کو بھرے، کہ ہماری فوج، ہماری روح، ہماری محافظ، اور سب نشان حیدر پہنو، میڈل، اور بیرکوں میں چلے. کیونکہ اب ہمیں دہلی فتح کرنا ہے. اب آپ اپنا رخ ادھر رکھیے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں دہلی فتح کر کے دیں گے، لیکن اسلام آباد نہ فتح کریں. وہ ایک ایسی لطیفہ میں نے پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ مودی کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف رفیل گرائے، حکومت نہیں گرا دی. اب اس جنگ کا بہت منفی نتیجہ بھی، جیسے ڈرانے والا بھی ایک نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اب ایک تاحیات امیر المومنین نہ آ جائیں. یہاں جو بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اتنے بینرز کبھی نہیں لگے. اور وہ سوٹ بھی کرتا امیر المومنین بننا، تلفظ سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی. وہ زائد ہو، پرنٹنگ آسان ہو گئی نا سر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ نے گفتگو فرمائی. نانا صاحب آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ کروں؟ آپ کا بھی شکریہ. آپ تمام آزاد کے سکندر میں پوڈ کاسٹ دے کر اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا.